مودی کا بیان نفرت انگیز اور پرتشدد ہے۔ پاکستان مودی کے بیان کو لاپرواہی اور اشتعال انگیزی سمجھتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے بیان پر وزارت خارجہ کا رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اپنی سالمیت خود مختاری کے لیے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرے گا۔ عالمی برادری کو بھارت کی بیان بازی کا نوٹس لینا چاہیے۔ بھارت کی بیان بازی سے خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچتا ہے۔ مودی کے بیان کا مقصد جغرافیائی تبدیلی اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ بھارت کو اپنے ملک کے اندر انتہا پسندی پر غور کرنا چاہیے۔ بڑی جگ ہنسائی کے بعد بھی مودی کو عقل نہ آئی۔ دہشت گردوں کے مہا گرو کی پھر سے گیدڑ بھبکیاں۔ گجرات کے قصائی کا گجرات میں یہ منہ اور مسور کی دال کے مصداق۔ انوکھا خطاب، خیالی پلاؤ پکا ڈالا۔ کہا پاکستان سے آتنک ختم کرنے پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا۔ مودی 3 رافیل سمیت 6 طیاروں S-400 سسٹم کی تباہی بھول گیا۔ سبق نہ سیکھا تو عوام اور پاکستان کی مسلح افواج کے شیر دل جوان بنیان مرصوص بننے میں لمحہ بھی نہ لگائیں گے۔ مودی نے اہم قومی سلامتی کے معاملات کو بھی سیاسی بنا دیا۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا نے مودی حکومت پر سوال اٹھا دیا۔ کہا پہلگام اور پلوامہ جیسے واقعات الیکشن کے موقع پر ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ڈرامہ بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تجزیہ کار اجے سانی نے بھی بھارتی حکومت کی نااہلی اور بھارتی میڈیا کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا۔ بھارتی چینل دی وائر کو انٹرویو میں میزبان کرن تھاپر نے سوال پر بولے بھارتی میڈیا جھوٹ کی تشہیر کر رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ آپریشن سندور محض سیاسی شو تھا۔ بھارت میں مسلمان ہونا جرم بن گیا۔ اتر پردیش کے شہر علی گڑھ میں ہندو انتہا پسندوں نے 4 مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ گاڑی سے نکالا، اینٹوں ڈنڈوں سریوں سے مارا پیٹا۔ انتہا پسندوں نے گاڑی کو جلایا، موبائل فون اور نقدی بھی لوٹ لی۔ متاثرین کا کہنا ہے بھینس کا گوشت لے جانے پر انتہا پسندوں نے حملہ کیا۔ موقع پر موجود پولیس اہلکار خاموش تماشائی بنے رہے۔ امن کی خاطر بھارت سے بات چیت کے لیے تیار۔ کشمیر سمیت تمام تنازع بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ جارحیت ہوگی تو اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان پرامن ملک ہے، خطے میں امن و سلامتی چاہتا ہے۔ ایرانی صدر کے ساتھ تعمیری اور مفید بات چیت ہوئی۔ تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق ہوا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا خطے کی ترقی اور خوشحالی امن سے ہی ممکن ہے۔ ایران اور پاکستان فلسطین کاز کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر شکریہ۔ وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر کو امت مسلمہ کی رہنمائی کا ستون قرار دیا۔ کہا مسلم امہ رہنمائی اور سرپرستی کے لیے ایرانی سپریم لیڈر کی طرف دیکھتی ہے۔ وزیر اعظم کا پاک ایران تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اظہار۔ ایرانی سپریم لیڈر کو پاکستان کے دورے کی دعوت۔ آیت اللہ خامنائی نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، محسن نقوی اور وفد کے دیگر ارکان کی بھی شرکت۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری کے بعد اسکول میں قائم کیمپ میں آگ لگ گئی۔ ایک معصوم بچی جان بچانے کے لیے دوڑتی رہی۔ بچی کا پورا خاندان حملے میں شہید ہو چکا تھا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی ماہر فرانسسکا نے بھی بچی کی ویڈیو شیئر کی اور لکھا ہمیں یہ قتل عام روکنا ہوگا۔ اس طرح بچوں کو جلتے ہوئے دیکھنا افسوسناک ہے۔ امید ہے کہ فلسطینی ہمیں معاف کر دیں گے۔ اسرائیلی بمباری میں 24 گھنٹے کے دوران 81 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف ٹوکیو میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر احتجاج۔ ناروے میں مظاہرین نے وزارت خزانہ کے دفتر پر قبضہ کر لیا۔ سول میں بھی ریلی نکالی گئی۔ لیورپول میں جیت کا جشن چیخ پکار میں تبدیل۔ لیورپول فٹ بال کلب کی وکٹری پریڈ کے دوران ایک شخص نے لوگوں پر گاڑی چڑھا دی۔ 4 بچوں سمیت متعدد زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم کا واقعے پر اظہار افسوس۔ کہا متاثرین کے ساتھ ہیں۔ پولیس نے لوگوں کو روندنے والے 53 سال کے سفید فام برطانوی شخص کو گرفتار کر لیا۔ آئینی بینچ نے جوڈیشل کمیشن اجلاسوں کے منٹس آف میٹنگ طلب کر لیے۔ ججز ٹرانسفر کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا 17 جنوری اور 10 فروری کے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے منٹس آف میٹنگ دیے جائیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا ان اجلاسوں میں کیا ہوا تھا۔ اٹارنی جنرل نے کہا 17 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ایڈیشنل ججز کی تقرری ہوئی۔ 10 فروری کو جسٹس عامر فاروق کی سپریم کورٹ میں تقرری ہوئی۔ جسٹس نعیم اختر نے استفسار کیا
کیا 10 فروری اجلاس میں ججز لسٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر شامل تھے؟ اٹارنی جنرل نے کہا جی بالکل وہ لسٹ میں شامل تھے مگر ان کے نام پر غور نہیں ہوا۔ اٹارنی جنرل کی ججز تبادلے کے خلاف درخواست میرٹ پر مسترد کرنے کی ابتدا سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا کیس نمٹا دیا۔ درخواست گزار وکیل راجہ ظہور الحسن نے عدالت کو بتایا ملاقات تو ہو گئی لیکن شیڈیول کے مطابق ملاقات کی اجازت دینے کا حکم دیا جائے۔ بجٹ آنے والا ہے اس لیے بھی ملاقاتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عدالت نے جیل حکام سے کہا یہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کو ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کی عدلیہ سے اظہار یکجہتی کی کال۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی زنجیریں توڑ کر بانی پی ٹی آئی کے کیسز سنے جائیں۔ مقدمات میں تاخیر کا مقصد بانی کو قید میں رکھنا ہے۔ پی ٹی آئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اب کچھ بھی نہیں کر سکے گی، یہ ریکارڈ پر رکھ لیں۔ مقصد صرف بانی کو باہر لانا ہے تو یہ نظریہ نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے تحریک روکی، اب دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ تحریک اس قدر بڑی ہے کہ راستے میں ہی ہمارے مطالبات مان لیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران مشہد پہنچ گئے۔ صوبہ خراسان کے گورنر جنرل نے وزیر داخلہ کا خیر مقدم کیا۔ محسن نقوی کی حضرت امام رضا کے روزے پر حاضری، امن و سلامتی، ترقی اور خوشحالی اور خطے میں استحکام کے لیے دعا کی۔ وزیر داخلہ نے کہا پاکستان اور ایران زائرین کے لیے مل کر اقدامات کریں گے۔ آج سے 1 جون تک سندھ کے سوا ملک بھر میں تیز بارش کی پیشگوئی۔ این ڈی ایم اے نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ پنجاب میں آندھی، جھکڑ، طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ کے پی اور بلوچستان میں 29 مئی تک تیز بارش متوقع۔ جی بی اور آزاد کشمیر میں یالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ کراچی سمیت سندھ میں گرمی کا زور برقرار۔ کراچی کا موجودہ درجہ حرارت 34، گرمی کی شدت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے۔ پشاور میں گھر میں فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، ملزم فرار ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم راج ولی نے گھریلو تنازع پر چچا، بہن اور بھابھی کو قتل کیا۔ پشاور میں پیپلز پارٹی کے احتجاج کے دوران پی ٹی آئی کا کیمپ جلانے کا مقدمہ پشاور کے شرقی پولیس اسٹیشن میں درج۔ پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہمایوں خان، سابق ایم این اے ملک عظمت، سابق صوبائی وزیر ضیاء اللہ آفریدی کو مرکزی ملزم نامزد۔ کراچی میں ڈکیتی کے دوران فائرنگ کا تبادلہ، 10 سال کی بچی جاں بحق۔ کورنگی 3.5 میں ملزمان نے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش، شہری نے ملزمان پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر 10 سال کی عارفہ چل بسی۔ اہل علاقہ کے پولیس کے خلاف احتجاج کیا۔ رواں سال ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 47 ہو گئی۔ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ زونل اور ضلعی رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس متعلقہ مقامات پر ہوں گے۔ چاند کی رویت کے حوالے سے اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔ سپارکو کے مطابق آج چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سعودی عرب میں ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج ہوگا۔ سعودی ماہر فلکیات کے مطابق آج چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ لگن سچی اور یقین کامل، قدرت لیبیا کے عازم حج عامر قذافی پر مہربان۔ پائلٹ کا بار بار عامر کو سوار کرنے سے انکار۔ عامر قذافی کو سیکیورٹی کلیئرنس نہ ملنے کے باعث جہاز پر سوار ہونے سے روکا گیا تھا۔ پرواز نے اڑان بھری مگر فنی خرابی آ گئی اور پرواز کو واپس آنا پڑا۔ عملے نے پائلٹ کو عامر کو سوار کرنے کا کہا لیکن پائلٹ نے بٹھانے سے انکار کر دیا۔ دوسری بار جہاز نے پھر اڑان بھری لیکن پھر فنی خرابی آ گئی، واپس لینڈ کرنا پڑا۔ تیسری مرتبہ پائلٹ کو احساس ہوا تو عامر کو سوار کر لیا اور لے کر سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ قربانی کے لیے شہر شہر قربانی کے جانوروں کی خریداری، کسی کو بیل کی تلاش تو کوئی بکرے کا متلاشی۔ مویشی منڈیوں میں جانوروں کی آرائش کے سامان کی فروخت، پھولوں کی لڑیاں، گجرے، جھانجھر، مالائیں خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات، ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا مستقبل الیکٹرک گاڑیوں کا ہے۔ سندھ حکومت الیکٹرک وہیکل سیکٹر میں غیر معمولی پیش رفت چاہتی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی معاونت سے ہم اپنے منصوبوں کی رفتار میں تیزی لا سکتے ہیں۔ پی ایس ایل کے بعد پاک بنگلہ دیش سیریز کے لیے سجے گا میدان۔ 3 میچوں کی T20 سیریز کے لیے دونوں ٹیموں کی تیاریاں۔ پی ایس ایل کے بعد اسکواڈ میں شامل تمام کھلاڑی لاہور میں جمع ہوئے۔
फोटो शूट भी हुआ। नए हेड कोच माइक हैसन ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। खिलाड़ियों ने कजाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। बांग्लादेश ने आखिरी बार 2020 में पाकिस्तान का दौरा किया था। ग्रीन शर्ट्स ने टाइगर्स को सीरीज में व्हाइट वॉश किया था। 3 मैचेस की सीरीज कल से शुरू होगी। तमाम मैच रात 8 बजे खेले जाएंगे। मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच माइक हैसन ने आते ही हदफ सेट कर लिया। कहते हैं व्हाइट बॉल में पाकिस्तान का अंदाज बाकी टीमों से पीछे है। मेरे लिए खेल के अंदाज को बेहतर बनाना जरूरी है। यकीनी बनाना है कि हम ऐसे खिलाड़ी तलाश करें जो जारहाना अंदाज से खेलते हों और इसमें माहिर हों। बाबर और रिजवान स्क्वाड का हिस्सा नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो टीम में नहीं आ सकते। बांग्लादेश के हेड कोच ने कहा, पाकिस्तान खतरनाक टीम है, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। चिली में तूफानी बगोलों से तबाही, दर्जनों मकानात की छतें उड़ गईं। 250 से ज्यादा लकड़ी के घर मलबे का ढेर बन गए। दरख्त उखड़ गए। बिजली की तरसील का निजाम दरहम बरहम। हजारों अफराद बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जख्मी हो गए। फ्रांसीसी सदर ने गुज़श्ता रोज पेश आए वाक़े को मियां बीवी के दरमियान मामूल की नोक-झोंक करार दे दिया। कहा, कोई बड़ा मामला नहीं था, वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। बीवी से मजाक कर रहा था। हनोई पहुंचने पर फ्रांसीसी सदर की बीवी ने अपने शौहर के चेहरे को दोनों हाथों से पीछे धकेल दिया।